بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک افسوسناک واقعہ پیش کریں گے۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، گویا غزوہ حمراء الاسد کے تقریباً 5 ماہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ انگریزی اعتبار سے یہ جولائی 625 کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد کے بعد عزل اور وقارہ کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ مبلغین اور معلمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ قبیلے کے لوگوں کو اسلام سکھائیں اور ان کو قرآن پڑھائیں۔ یہ لوگ بنو لحیان کے تھے، جو قبیلہ بزیل کی ایک شاخ تھی، اس کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے سردار سفیان ابن خالد بزلی کے ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ شخص ایک سریہ عبداللہ ابن ابی انیس میں مارا گیا تھا۔ یہ سریہ محرم الحرام سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن انیس کی قیادت میں یہ لڑا گیا تھا۔ بعض کتابوں میں اس سریے کا نام خالد ابن سفیان بزلی کے نام سے لکھا ہے۔ خالد ابن سفیان بزلی اس قبیلے کا سردار تھا، اور بعض کتابوں میں سفیان ابن خالد بزلی لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ روانہ کی، جن میں سے چند نام طبقات الکبریٰ میں یہ ہیں: عاص بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن ابی البکیر رضی اللہ تعالی عنہ، معتب ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7 آدمیوں کے انعام ملتے ہیں، 3 آدمیوں کے نام نہیں ملتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عاص بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ لوگ جب مقام رجیع پر پہنچے تو ان کے ساتھ انہوں نے غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی گئی، اور بنو لحیان کے 200 آدمی پیچھے سے جو چھپے ہوئے تھے، ان میں سے 100 تیر انداز تھے، نمودار ہوئے اور حملہ کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ایک پہاڑی یا ٹیلہ تھا، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ بنو لحیان کے لشکر نے کہا: اے مسلمانوں، تم نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امان دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی مجھے کافر کی پناہ کی ضرورت نہیں، یہ غدار اور جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے یہ دعا کی: اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے رسول کو بتا دیجئے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کی دعا قبول فرمائی اور بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واقعے کی خبر دے دی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے، کہ حضرت عاصم نے یہ دعا بھی مانگی تھی: اے اللہ، میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، تو میرے جسم کی کافروں سے حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد کافروں سے مقابلہ ہوا اور 7 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ 3 مسلمان یعنی عبداللہ ابن طارق، زید ابن دسنہ اور خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہم کافروں سے امن لے کر نیچے اتر آئے۔ مشرکین نے ان کو گرفتار کر کے رسیوں میں باندھنا شروع کر دیا۔
حضرت عبداللہ ابن طارق نے کہا یہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کی پہلی غداری ہے، اور پھر کافروں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ مشرکوں نے ان کو وہیں شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنہ کو انہوں نے گرفتار کر کے مکے لے گئے اور مکے میں دونوں مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ صفوان ابن امیہ، جس کا باپ امیہ بن خلف جنگ میں مارا گیا تھا، جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اس نے حضرت زید ابن دسنہ کو خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ صفوان ابن امیہ، جس نے حضرت زید کو خریدا تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے غلام فسطاس کے ساتھ حرم بھیج دیا۔ وہاں کافروں کی بھیڑ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی، ان میں ابو سفیان ابن حرب بھی تھا۔ جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا ٹھہرو، اے زید، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں بالکل سچ بتانا، اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم آرام سے اپنے گھر چلے جاؤ، پھر ہم محمد کو قتل کر دیں تو کیا تم پسند کرو گے؟ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں برداشت نہیں کروں گا کہ تو مجھے چھوڑ دے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بدلے میں ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان بولا کہ میں نے محمد کے ساتھیوں سے زیادہ محبت کرنے والا اور جان نثار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت زید کو شہید کر دیا گیا۔ پورا واقعہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ لکھا ہے اللہ نے فسطاس کے دل میں ایمان پیدا کر دیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام کا واقعہ الاصابہ اور زرقانی وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے قید کر دیا۔ واقعہ رجی ماہ سفر میں پیش آیا تھا، وہ کئی ماہ قید میں رہے۔ جب لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے بالوں کی صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ استرا ان کو حارث کی بیٹی زینب نے دے دیا۔ استرا دے کر وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور ان کے زانوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت زینب نے دیکھا خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور ان کا بچہ خبیب کی ٹانگ پر بیٹھا ہوا ہے تو ڈر گئی۔ حضرت خبیب نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو کہا زینب ڈرو مت، ہم نہ تو غدار ہوتے ہیں، نہ بچوں کو قتل کرتے ہیں اور نہ مرنے سے ڈرتے ہیں، یہ لو تم اپنا بچہ لے لو۔ بعد میں یہ زینب مسلمان ہو گئی تھیں تو کہا کرتی تھیں میں نے کوئی قیدی خبیب سے اچھا نہیں دیکھا، میں نے انہیں انگور کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ مکے میں کہیں انگور نہیں تھے۔ جب ان کو قتل کرنے کے لیے میدان میں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ لوگوں نے اجازت دے دی، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام پھیر کر کہنے لگے میرا ارادہ تھا کہ میری یہ آخری نماز ہے، میں خوب لمبی پڑھوں، مگر میں نے سوچا کہ تم یہ خیال نہ کرنے لگو کہ میں مرنے سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے نماز مختصر پڑھی ہے۔ بعد میں حضرت خبیب کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ جو شخص قتل کیا جا رہا ہو اس کے لیے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے۔ کئی دوسرے صحابہ کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، حالانکہ وہ معجزاتی طور پر بچ گئے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو معلق انصاری کا ہے جو بڑے صاحب تقوی اور نیک آدمی تھے۔ الاصابہ جلد 4 میں یہ واقعات موجود ہیں۔ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ انہوں نے سلافہ بنت سعید کے 2 لڑکوں کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سلافہ بنت سعید کے 2 لڑکوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے نظر مانی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس نے قبیلہ بزیل کے کچھ لوگ روانہ کیے تاکہ وہ عاصم کا سر منہ مانگی قیمت پر حاصل کر کے لائیں تاکہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ امام طبری کا بیان ہے کہ سلافہ کا اعلان تھا کہ جو مجھے عاصم کا سر لا کر دے گا میں انعام میں اس کو 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عاصم کی دعا کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میرے جسم کو کافروں سے محفوظ رکھنا، اور یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو لکھا ہے کہ بھیڑوں نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے بھیڑیں ان کی لاش کو لپٹ گئیں۔ کوئی کافر ہمت نہ کر سکا کہ ان کی لاش کے قریب آ سکے۔ کافر انتظار میں رہے کہ رات میں یہ بھیڑیں اڑ جائیں گی۔ پھر رات میں ایک زوردار بارش ہوئی اور ان کی نعش رات میں ہی پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ یہ واقعہ زرقانی میں موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان واقعات کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں اور مسائل بھی ہیں، ہمیں غور کر کے ان کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمان نہ تو غدار ہوتا ہے، نہ بچوں کا قاتل ہوتا ہے، نہ عورتوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اس واقعے میں اس بات کے لیے بھی عبرت ہے کہ کافروں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا اور اپنی ذات پر اعتماد رکھنے والا اور امن اور سکون کے ساتھ رہنے والا مسلمان بنائے، اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔